بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن پاک کے دوسرے اور تیسرے پارے کی تلاوت سن رہے ہیں، اور ان دونوں پاروں کی ہر آیت اور اس کے ہر لفظ، ہر کلمے اور بول میں نہ جانے کیا کیا برکتیں اور کیا کیا ہیرے جواہرات موجود ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو آیت کریمہ پیش نظر ہے وہ تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 268 اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ آیت کریمہ کے معنی کا ترجمہ اس طرح ہے کہ شیطان تم سے غربت کا اور آخری درجے کی بخیلی کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالی تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی بہت وسعت والے اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے پہلے جو آیات ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی ہے کہ پاک حلال طیب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے اتنا عطا فرمائے کہ ایک ایک کے بدلے 700 دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر شیطان کا جو عمل دخل ہے، کس لحاظ سے کہ وہ نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، کہتا ہے نہ، مسجد میں پیسے نہیں دینے، مدرسے میں پیسے نہیں دینے، کسی یتیم، بیوہ، مسکین، فقیر کی کفالت نہیں کرنی، بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے اپنے بچوں کے اخراجات اتنے ہیں، ابھی عید آئے گی، تمہاری بیگم، تمہارے گھر والے، ان کے نئے کپڑے کہاں سے آئیں گے، ان کے نئے جوتے کہاں سے خریدے جائیں گے، ان کے لیے زیب و آسائش کا سامان کہاں سے میسر ہوگا؟ نہ، رمضان ہے، کوئی بات نہیں، اپنے ہاتھ کو روک کر رکھو۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خدشہ پیدا کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے، ورغلاتا ہے، پھسلاتا ہے، بہلاتا ہے کہ نہ، اللہ کی راہ میں نہیں دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فقر کے بعد فحشاء کا لفظ بیان کیا ہے، اور فحشاء کا مطلب آخری درجے کی برائی ہوتا ہے، آخری درجے کی قباحت لغت میں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ معاف کرے، زنا، بدکاری ہے، قوم لوط والا عمل ہے، اور اس طرح کے جو آخری درجے کے قبیح گناہ ہے وہ فحشاء کہلاتے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں جو فحشاء کا ذکر ہے وہ چونکہ فقر کے ساتھ آیا ہے، لہذا اس سے مراد آخری درجے کی بخیلی ہے، کہ ایک تو وہ فقر سے ڈراتا ہے،
دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے راستے میں آخری درجے کی بخیلی پر انسان کو آمادہ کر کے گمراہ کرتا ہے۔ یہ دو باتیں شیطان کی طرف سے۔ اب آئیے دو باتیں رحمان کی طرف سے۔ کیا ہے وہ؟ اور اللہ گواہ ہے، رمضان کی یہ دوسری بابرکت رات ہے۔ اگر میرے آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، بشارت دی ہے، تو ہم اپنا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ لیکن وہی جو بات ہم نے کل کی کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر اعتبار نہیں۔ کیا اللہ نے دو وعدے کیے؟ فرمایا شیطان تمہیں یہ کہتا ہے، ڈراتا ہے، آؤ اب رحمان کی بات سنو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہاری ضرورتوں سے، حاجتوں سے، مصلحتوں سے، مفادات سے سب سے زیادہ آگاہ ہے۔ وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خرچ کرو۔ دو فائدے، ایک یہ کہ خرچ کرنے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور دوسرا یہ گناہ کی معافی تو پتہ نہیں کسی کی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، لیکن دوسری بات تو ہمارے براہ راست متعلق ہے، ہماری فطرت پر براہ راست چوٹ ہے۔ دوسری کیا؟ کہ اللہ تمہیں تمہارے دینے کے بدلے بے پناہ مال و دولت سے اور اپنے بے پناہ فضل و کرم سے نواز دے گا۔ اب قسمت والا ہے وہ جو اللہ کے ان وعدوں پر یقین کرے، اور بدقسمت ہے وہ جو شیطان کی تو ہر روز سنے لیکن رحمان کی باتوں کو سنی انسنی کر دے۔ آئیے یہی منزل جو آج ہم سن رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پارہ آیت نمبر 245 میں یہ بات ارشاد فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ وہ اس میں بے شمار زیادتی کر دے، اضافہ کر دے، کہ ہمارے کیلکولیٹر، ہمارے کمپیوٹر، ہمارے میتھمیٹکس کے جتنے آلات ہیں وہ سب کے سب فیل ہو جائیں اس کی کاؤنٹنگ کرنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اس کی تشریح جو عالی جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی گپ نہیں، کوئی کچی پکی روٹی کی بات نہیں، پکی پختہ مستند۔ ایک کہتا ہے اے اللہ اپنی راہ میں مال و دولت کو قربان کرنے والے کو اور عطا فرما، اور اللہ کے فرشتے کس کی اجازت سے دعا کرتے ہیں؟ بولیے کس کی اجازت سے؟ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو ان میں یہ جرأت ہی نہیں کہ دعا کریں، اور جب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں ان کی مرضی سے تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اے اللہ جو آپ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال و دولت میں اضافہ فرما، اور دوسرا فرشتہ اے اللہ جو آپ کے راستے میں مال دینے سے ہاتھ کو روکتا ہے، وہی آیت کریمہ میں شیطان والی بات، ہاتھ کو روکتا ہے، اے اللہ اس کے مال و دولت کو تباہ فرما۔ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں، چاہے وہ زیادہ امیر نہ بھی ہوں، متوسط ہوں،
میڈیاکر ہوں، سفید پوش ہوں، لیکن ان کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا سکون، راحت اور اطمینان ہے۔ ان کے بال بچے، اہل و عیال کی زندگی میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی ایک جھلک عکس ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہاتھ کو روکے رکھنے والے ہیں، جو بخیلی کرتے ہیں، اپنے اللہ تللوں پر لاکھوں کروڑوں خرچ، شادی آئی تو تجوریوں کے منہ کھول دیے، بچے کی برتھ ڈے آئی، عقیقہ آیا، ولی اس طرح کی تقریبات آئی تو بیڑا غرق کیا، لیکن مسجد میں، مدرسے میں، اللہ کی راہ میں غریب کی مدد کے لیے، بیمار کی دعائی کے لیے، کسی بیوہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدد کا وقت آیا تو ہزار وسوسوں نے دل کو گھیر لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں، اربوں پتی ہو، کروڑوں نہیں اربوں پتی ہو، ان کے چہرے اس بات کی چغلی کھاتے ہیں کہ یہ چور ہے۔ کس بات کا چور؟ ممکن ہے حلال کماتا ہو، چور ہے اس بات کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، اس بات کا چور ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس بات کا چور ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، شیطان کی مانتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں ہاتھ روکنے والے ہیں، ان کی نجی زندگی، آئلی زندگی، اس پر اس کا عکس اور پرتو واضح ہوتا ہے۔ اور امام مسلم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 چیزوں کے متعلق قسم کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں کہ نہیں؟ اسلام سے پہلے بھی مکہ میں کیا مشہور تھے؟ صادق و امین۔ ایک ہمارے ہاں بھی صادق و امین ہے، ساری دنیا کا مال و دولت کھا کے، حرام کما کے پھر صادق و امین ہے۔ اور ایک وہ کہ جن کی دشمن گواہی دیتے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اور طرفہ تماشا دیکھیے ان بدبخت مشرکین مکہ کا، ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے دروازے کے گرد جمع ہیں، اور حالت یہ ہے کہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی امانتیں ان کے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ تضاد دیکھا ہے؟ قتل کرنے آئے ہیں اور اپنی امانتیں ان کے گھر کے اندر رکھی ہیں، اور آفری ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صدق و امانت کا کہ قتل کرنے والوں کے مال و دولت، امانتوں کی حفاظت کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑتے ہیں کہ علی امانتیں واپس کرنا اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنا۔ یہ ہوتا ہے صادق و امین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، اور ان 3 چیزوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال من صدقہ، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی عزت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھنے والا، وہ اس قول کو حرز جان بنائے اور جیب میں 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے ان میں سے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں دے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا، وہ آپ کی بات ادھر سے سنے، ادھر سے نکال دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے تو میں کیا کروں، معاذ اللہ۔ تو قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مال کم نہیں ہوتا۔ اور صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کا پیکر تھے، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، لیکن جب رمضان آتا تو تیز آندھی کی طرح
اللہ کی راہ میں جود و سخا کرتے۔ رمضان المبارک گزرنا شروع ہو چکا ہے، آج دوسری رات ہے اور پلک جھپکنے میں بہت تیزی سے گزر جائے گا۔ کامیاب ہے وہ جو اس ماہ میں اپنے رب سے تجارت کر لے، اس مقدس مہینے میں اپنے رب سے کاروبار بزنس کر لے اور اپنی دنیا بھی سنوار لے، آخرت کو بھی کامیاب بنا دے۔ اور افسوس ہے اس بندے کی عقل پر، اس بندے کی خرد اور دانش پر جو ویسے تو بہت بڑا دانشور انٹلیکچوئل بنے لیکن اس بات کو نہ سمجھے اور اس ماہ مبارک میں بھی اپنے ہاتھ کو روک کر رکھے۔ آئیے اپنے رب سے عہد کریں، وعدہ کریں کہ اللہ جو کچھ ہمارے بس میں ہوگا اس مبارک مہینے میں بھی اور اس کے بعد بھی آپ کی راہ میں ضرور خرچ کریں گے۔ اور کیسی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر بات سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا کہ آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دے کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ آدھی کھجور تو کسی کے پاس 1 روپیہ ہے، 2 روپے ہیں، سوکھی روٹی ہے، کھجور کی گٹھلی ہے، جو ہے اللہ کی راہ میں دو اور وہ پھر اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ اس طرح عطا فرمائے گا کہ ذرہ برابر صدقے کو عظیم الشان پہاڑوں کے برابر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔